بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اجر و ثواب کو 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر جو بھی اعمال کیے جائیں خالصتاً اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اس انسان پر، کیا فرشتوں دیکھ لو جس کی تخلیق پر تو نے اعتراضات کیے تھے اور تمہیں بڑا فخر تھا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید کے لیے کافی ہیں، تو یہ انسان کو بنانے کا کیا فائدہ؟ یسفک الدماء، یہ تو خون ریزیاں کرے گا۔ میں تفاسیری اور محدثین فقہا کے اقوال و قول سے ہٹ کر ایک بات کرتا ہوں کہ فرشتوں نے بھی جو ایک اعتراض کیا تھا یسفک الدماء، انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر کہا ہوگا، لیکن اس دور کا انسان جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اعمال کے اندر اجر و ثواب 70 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، کیا پتہ ہم مہنگائی کر کے اس ریٹ کو، اس قیمت کو اسی ریشو سے، جس ریشو سے ثواب ملتا ہے، کر دیں تو کیا پتہ ہم بھی مقربین خداوند کلائیں۔ لیکن ایسا نہیں، وہ اس لیے کہ انسان کی بھلائی، اس کی خدمت، اس کی مشکلات کو دور کرنا اصل عبادت ہے۔ بعض دفعہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ایسی پوسٹ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حدیث ذہن میں آتی ہے، پڑھنے کو ملتی ہے، جو کبھی کتابوں میں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی، یا کسی کی آپ بیتی سامنے آ جاتی ہے، اس کا تجربہ اور اس کا مشاہدہ سامنے آ جاتا ہے، اور دل کے اوپر وہ لگتا ہے اور بڑا اثر رکھتا ہے، اور پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک پوسٹ کو میں نے پڑھا نا، عیسائی مزدور وہ خالی ہاتھ جب اپنے گھر کو لوٹا تو بیوی نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، چیزیں بہت مہنگی ہیں، اور جب یہ ان کا مقدس مہینہ ختم ہو جائے گا تو ریٹ ہر چیز کے اپنے معمول پہ آ جائیں گے، تو پھر ہمارے اندر بھی قوت خرید پیدا ہو جائے گی۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ کون ایسا تاجر ہے پاکستان کے اندر جو رمضان کے مہینے میں چیزوں کو 10%، 20%، 50% کم کرتا ہو، بلکہ 70%، 100% ریٹ بڑھ جاتے ہیں؟ تو بہرحال ہر ایک کی اپنی سوچ، اپنی آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر یہ کریں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، آخرت کی چاہت کے ساتھ کہ دنیا تو ہمارے مقدر میں نہیں، لیکن آخرت اگر مل جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو پھر یہ وظیفہ پڑھیں، یا صمد یا صمد یا صمد، اس طرح پڑھیں، یا پھر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ضروریات جتنی بھی ہیں اپنے خزانہ غیب سے پوری کرے گا، اور اس کو دنیاوی مقاصد، حاجات اور لوگوں کے سامنے بے نیاز کر دے گا۔ یہ ایسا ایک وظیفہ ہے کہ جس کا اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے اس طرح بے نیاز کر دیتا ہے۔
جس طرح وہ خود بے نیاز ہے نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو اسی طرح بندے کے دل کو بھی غنی کر دیتا ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، اپنے سوال کو لوگوں کے سامنے رکھنا اپنے لیے باعث شرم سمجھتا ہے، اس لیے کہ دل اس کا فقر کی دولت سے اتنا مالا مال ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے پھر مال و زر پہ تف بھی نہیں کرتا۔ اس کو اگر سحری کے وقت سجدے میں سر رکھ کر 115 بار پڑھا جائے، ویسے بھی رمضان ہے، ہر مہینے ہر انسان نے اس مہینے میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اور بجائے اپنی چٹپٹی چیزیں پسندیدہ ڈشز تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کامل وضو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مختصر سی 2 رکعتیں پڑھ لیں، سر اس کے سامنے جھکا لیں، اور پھر 115 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی سچائی نصیب کرے گا، کبھی اس کی زبان پر، دل پہ، سوچ میں، دماغ میں جھوٹ کا تصور بھی نہیں گزرے گا، اور کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی پریشانی اور کسی ظالم کے ہاتھ میں وہ گرفتار نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو ظالم دشمن کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج کے کرندے جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تو آپ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کمرے میں، ان کی جھونپڑی میں، ان کے آستانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آنے کے ساتھ ہی پوچھا کدھر ہے حسن بصری؟ تو حبیب اجمی نے کہا یہ بیٹھا ہے، پکڑ لیے، لیکن تاب نہ ہوئی اس کو باہر لے جانے کی، سورہ اخلاص پر نشر کر دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے قوی ہیکل قسم کے فرشتوں کو بڑی ڈراؤنی شکل میں ان کی حفاظت کے لیے معمور کر دیا، مقرر کر دیا، وہ ڈر کے بھاگے، ان کو گرفتار نہ کر سکے۔ ان کے جانے کے بعد حسن بصری نے حبیب اجمی سے کہا کہ آپ نے تو مجھے گرفتار کروا ہی لیا تھا، تو حبیب اجمی نے کہا پھر ان کا انجام نہیں دیکھا کیا ہوا؟ میں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لیے معقلات کو معمور کر دیا۔ تو اس لیے اللہ کی کلام جو ہے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر جو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ طور پر اس کی مدد کے لیے فرشتوں میں سے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، اپنی اور مخلوق میں سے اس کے لیے مسلط کر دیتا ہے۔ صرف تابع داری شرط ہے شریعت کے احکامات کی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی جنگل میں کہیں راستہ بھول گئے، بیاباں میں چل پڑے، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے، وہ گرانے لگا، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ شیر نے دم ہلا کے، گردن ہلا کے سلامی پیش کی اور راستے پہ چلا دیا، آگے آگے شیر اور پیچھے پیچھے حضرت سفینہ۔ اسی وجہ سے نا حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے عطانی عبدی اجعلک ربانیا، اے میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے ربانی بنا دوں گا۔ ربانی کی صفات کیا ہیں؟ تقول للشیء کن، تو جب کسی چیز کے لیے کہے گا کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ صرف اطاعت شرط ہے، تابع داری شرط ہے، فرمان برداری شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جبین نیاز دل سے، دماغ سے اس کو خالق جان کر، اس کو معبود جان کر جھکا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو تمہارے سامنے سرنگوں کر دے گا، جھکا دے گا۔ تو اس لیے اس کا معنی ہی تو اللہ الصمد کا بے نیاز ہے۔
اگر دنیا کے مال و زر سے بے نیازی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو اپنا لو۔ اور خاص بات یہ کہ جمعرات کے دن عصر کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کی رٹ لگا لیں، 1000 مرتبہ ہو، 5000 مرتبہ ہو، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ الصمد کو پڑھتے رہیں۔ اور جب مغرب کی اذان ہونے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا کر لیں، پھر اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، ظاہر و باطنی قسم کی ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ انسان ششتر اور حیران رہ جائے گا، یہ کام تو میں نے کیا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو پھر اپنے سارے معاملات و فوّض امری اللہ کر دیتا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو پھر سر انجام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عشق و محبت عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں مصطفیٰ کا قرب اور خدا کا قرب نصیب ہو جائے۔